آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ راہب اور علماء جو ہیں ان کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ تھا، بلکہ یہ لفظ عام ہے، یہ لفظ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا، آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں لوگ نا، ہمیں نا، ہمارا بھی علم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، یہ جہاں ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلاف ہوگا نا، وہاں پہ رولا سارا کھانے پینے کا ہی ہوگا، سارا رولا کس چیز کا ہوگا؟ کھانے پینے کا ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کوئی کسی کے کو فوت ہو جائے، اس کے بعد یہ جو رسم کل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ لنگر پانی ہے، کھانا پینا، فروٹ، یہ وہ۔ اس کے بعد یہ 10واں ہوا، 40واں ہوا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے، کھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے وافر حصہ کس کو ملتا ہے؟ مولوی صاحب کو۔ سب سے وافر حصہ کس کو ملتا ہے؟ مولوی صاحب کو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی آ جاتا ہے، یہ جی میلاد منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے چکر ہوتا ہے نا۔ یہ جو ہے نا وہ حاجی صاحب، حاجی ایوب صاحب اکثر شکوا کرتے، کہتے ہیں جی کہ کھان پین والے سارے دن تے تسی انہاں نوں دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اچھا یہاں پر کھانے پینے کا چکر ہے، وہ بھی اس میں بھی کھانے پینے کا چکر ہے۔ کبھی یہ کیا جی یہ شب معراج ہے، یہ فلاں رات ہے، یہ فلاں دن ہے۔ اچھا، ان سارے چکروں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بولنے کے بعد، کرنے کے بعد، آخر میں انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ کھانا۔ جب ہم روکتے ہیں تو بظاہر ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ سنبھال کے رکھو، ورنہ اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی لے آئیں، تو ایک تو اختلاف ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ہمارے پاس بھی مال وافر آئے گا۔ اور کسی جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ وہ گھر سے کبھی کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے، لیکن آخرت ہماری بھی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں، ہم جو لوگوں کو روکتے ہیں ان چیزوں سے، ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ہمارا نقصان ہی ہے نا، ہمارا نقصان ہی ہے۔ جیسے جو ہے وہ مولانا سعید الفت صاحب کے کچھ اشعار ہیں، حاجی صاحب وہ کیسے ہیں؟ اُن دید نو ہو نہ کو مرے گا، تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے معاملے جو ہیں، اور پھر یہ جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اس موقع پر مولوی صاحب کو سوٹ پیش کیا جائے گا، ان کو نیا جوتا لے کے دیا جائے گا، یہ نذرانہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ جتنے اڈے بنے ہوئے ہیں، یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر بنتی ہے، قبر کے اوپر دربار بنتا ہے، دربار کے بعد عرس ہوتا ہے، وہاں پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ وہاں مجھے یقین کریں، آپ ساری باتیں ایک طرف کر دیں، ساری باتیں ایک طرف، مجھے یہ بتائیں کہ سعودی حکومت جو ہے وہ اگر مسجد نبوی کے اندر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر وہ گلے رکھ دیں کہ جناب آپ اگر چندہ ڈالنا چاہیں تو اس میں ڈال دیں، تو ان کو روزانہ کروڑوں کی آمدن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ جس طرح ہمارے درباروں میں ہوتا ہے، وہ عرس کے موقع پر کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اگر وہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہیں تو ان کو کروڑوں کی آمدن ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جالیاں ہیں نا، ان کے اندر آپ ریال پھینک سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ ان جالیوں کے اندر آپ نا ریال نہیں پھینکنا، جس نے پھینکنا وہ سونا پھینکے۔ یقین کریں لوگ سونے کا ڈھیر لگا دیں وہاں،
ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آخر انہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اہل ایمان والو، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یا جو بھی بہت سارے ان کے علماء، یہ جو ان کے نہج پہ چلنے والے، ان کے طریقے پہ چلنے والے بہت سارے علماء اور صوفی لوگ جو ہیں، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چل پڑا، جو کتاب و سنت کے راستے پہ چل پڑا، پھر وہ ان کے قابو نہیں آئے گا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، آپ یقین کریں وہ گدیوں کے وارث ہیں. ان کے بزنس کیا ہے؟ ان کی اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنی بڑی بڑی جائیدادیں. اور کون سا بزنس کرتے ہیں وہ؟ کون سا کاروبار وہ کرتے ہیں؟ یہی صرف عقیدت بیچتے ہیں، صرف یہ نام بیچتے ہیں لوگوں اپنے بزرگوں کا یا بڑوں کا، یا قبروں کے جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کون سا کاروبار ہے؟ اور یہ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں. جو اس طریقے سے مال اکٹھا کرے گا وہ بھلا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ کبھی خرچ نہیں کرتے. یہ لوگ تو صرف لینے والے ہوتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة، یہ لوگ جو سونا اور چاندی اس کے خزانے بناتے ہیں. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے. یہ طنز ہے ان کے لیے. یعنی یہ لوگ اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. کنز کیسے کہتے ہیں؟ کنز کا لفظی معنی ہے خزانہ، لیکن شرعی اصطلاح یہ جو کنز کی ہے، یہ ایسے مال اور ایسی دولت پر اس کو بولا جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. اور جو لوگ سونا چاندی مال جتنا بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اور وہ کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور روز قیامت وہ ان کی سلاخیں بنائی جائیں گی اور ان کے تختے بنائے جائیں گے، اور پھر ان کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا. وہ لوہا، وہ سونا اور چاندی جو جہنم کی آگ میں گرم کر کے سرخ کر کے تپا کے ان کو ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر ٹھنڈا کیا جائے گا. اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر دوبارہ جہنم میں ان کو گرم کیا جائے گا. اور یہ ابھی جہنم نہیں ہے، ابھی جہنم جنت کا فیصلہ نہیں ہے. یہ صرف روز قیامت جو جس کے بارے میں آتا ہے 1000 سال اور 50,000 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ جہنم اور جنت کے فیصلے سے پہلے ہی ان کو سزا ملے گی. اور دوسری حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اونٹ، گائے یا بکریاں جانور ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو روز قیامت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے جسم عطا فرمائے گا، اور یہ گائیں، یہ بکریاں، ان کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا، اور یہ گائیاں، بکریاں اور اونٹ جو ہیں وہ ان کو لتاڑتے ہوئے جو ہے وہ گزریں گے. اس طرح لائن گول دائرہ بنائیں گے، یعنی ایک لتاڑے گا پھر دوسرا پھر تیسرا، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. وہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیتے ہی رہیں گے.